اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ ہم کو اپنی تاریخی، اپنی ثقافت اور اپنے اثاثوں کا علم ہونا چاہیے۔ آج میرا موضوع بیت المقدس کی تاریخ سے آپ سب کو آگاہ کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ بیت المقدس کی مکمل تاریخ سے آگاہ ہوں گے۔ ہم کو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے اس ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ یروشلم کا عبری نام المقدس ہے، جسے قدیم مصنفین نے عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ سلیمانی تھا، جو عبرانی سے دمشق کا ترجمہ ہے، لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر جس کے ذریعے ان گناہوں سے پاک ہو جانا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یورپی یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 20 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر و تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل بختنصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا یہ شہر دوبارہ بھی آباد ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور 100 سال تک مارے رکھا۔ جب وہ دوبارہ 100 سال بعد زندہ ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بختنصر کے 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روس کبیر کے سارس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران حضرت اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے، جو یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمان دونوں نے مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں شہنشاہ ہیڈرین نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجا گھر تعمیر کیے۔ 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، حتیٰ کہ اللہ کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 70 ہجری یعنی 639 عیسوی میں عید فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی اور شہر معراج پر قبلۃ الصحرا بنا دیا گیا۔ 1099 میں پہلے صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔